بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے عہد قدیم کو مکمل کیا تھا۔ عہد قدیم کے جو 3 ادوار تھے، قبل سقراط، سقراط کا زمانہ جو کہ جسے گولڈن ایج بھی کہتے ہیں، جسے روشن زمانہ بھی فلسفے کا کہا جاتا ہے، جس زمانے کے اندر افلاطون، ارسطو جیسے حضرات آئے جنہوں نے فلسفے کو منظم انداز سے پیش کیا۔ اور اس کے بعد تیسرا دور جسے آپ اخلاقی دور کہہ لیں یا ہیلینسٹک دور کے نام سے، وہ زیادہ مشہور ہے، جس کے اندر اخلاقی قسم کے بہت سارے فلسفے جو ہے پیش کیے گئے۔ اور اخلاقی فلسفوں کے علاوہ ایک فلسفہ جو اس زمانے میں زیادہ مشہور ہوا، اسے تشکیک کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ آ جاتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے قرون وسطیٰ، اس کو دور تاریخ بھی کہتے ہیں، قرون وسطیٰ بھی کہتے ہیں۔ تقریباً 4 صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کا یہ زمانہ ہے، 10 صدیوں پر محیط ہے۔ قرون وسطیٰ تو اسے اس لیے کہتے ہیں کہ قرون جمع قرن کی ہے، اور قرن کا معنی ہے صدی، تو یہ صدیاں ہیں، 10 صدیاں، اور وسطیٰ درمیانی صدیاں، یعنی ایسی درمیانی صدیاں جن جو فلسفے کے اعتبار سے درمیانی ہے۔ تو قرون وسطیٰ کا مطلب ہے کہ فلسفے کا درمیانی زمانہ۔ ان کو دور تاریخ بھی کہا جاتا ہے، فلسفے کے اعتبار سے یہ دور تاریخ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں حقیقتاً فلسفہ آگے نہیں بڑھا، لوگوں نے کوئی نئے فلسفے پیش نہیں کیے، بلکہ جو پہلے فلسفے تھے انہی میں ہی کچھ فلاسفہ کے فلسفوں کو لے کر ان کی ترویج ہوتی رہی، بس اتنا ہی اس زمانے کے اندر ہوا۔ یہ بات یہاں یاد رہنی چاہیے کہ اس کو جو دور تاریخ کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا، کیونکہ ٹھیک وہ زمانہ جو کہ دور تاریخ مانا جاتا ہے، ٹھیک وہی زمانہ مسلمانوں کا عہد زریں ہے، جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی، مسلمان دنیا میں پھیلے، مسلمانوں نے علم و ہنر ہر چیز کے اندر ترقی کی، اور فلسفے میں بھی مسلمانوں نے ترقی کی۔ تو یہ مسلمانوں کا زمانہ یہاں مراد نہیں، بلکہ دور تاریخ سے مراد ہے مغرب کا دور تاریخ، جس زمانے کے اندر مغربی تاریخ کے اندر، مغربی فلسفے کی تاریخ کے اندر جمود طاری ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے ان کی جو ترقی تھی وہ ترقی رک گئی تھی۔ اس زمانے کو بنیادی طور پر کلیسا کا زمانہ مانا جاتا ہے، لہٰذا اس زمانے میں جو فلسفہ رائج تھا وہ ایک قسم کا مذہبی فلسفہ تھا، اور مذہبی فلسفہ اسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قرون وسطیٰ کے اندر حقیقی فلسفے کے بجائے علم کلام کا فلسفہ وہ زیادہ مشہور تھا، اور علم کلام زیادہ وہاں پر رائج تھا۔ اس علم کلام کا تعلق ظاہر ہے کلیسا سے تھا اور عیسائی مذہب کے ساتھ تھا، لہٰذا اس علم کلام کے اندر ایسی باتوں کے لیے عقلی جواز کو پیدا کیا جاتا، یا عقلی دلائل کو تلاش کیا جاتا کہ جن سے عقل اور جو عیسوی نقل ہے، مسیحی نقل ہے، ان کی آپس کے اندر تطبیق ہو جائے اور وہ آپس کے اندر مل کر چل سکے۔ اس زمانے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ 2 حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ دو جو بڑے حصے ہیں، ان میں سے ایک زمانہ تو ہے سینٹ آگسٹائن کا زمانہ، اور دوسرا زمانہ جو ہے وہ سر ایکویناس تھامس کا زمانہ ہے۔ تو تھامس ایکویناس اور آگسٹائن یہ 2 بڑے نام ہیں، اور اگر 3 حصوں میں ہم تقسیم کر دیں تو ولیم آکم یہ تیسرا زمانہ ہو جائے گا۔ اس طرح قرون وسطیٰ کو بھی 3 حصوں میں بعض مرتبہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی زمانہ جس کے اندر سینٹ آگسٹائن کا زمانہ بھی آ جائے گا، اس زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر افلاطونی نظریات کی زیادہ ترویج ہوئی، افلاطونی نظریات کو مذہب کے زیادہ قریبی مانا گیا، اور یہ جو ایک بحث تھی کہ کیا کلیات بھی حقیقی ہوتے ہیں یا نہیں، تو افلاطون کے نظریات کو لیتے ہوئے یہ مانا گیا کہ کلیات کا بھی حقیقی وجود ہوتا ہے، عالم مثال کا بھی حقیقی وجود ہوتا ہے۔ تو سینٹ آگسٹائن نے ان نظریات کو، اور اس کے ساتھ نو فلاطینوس کے جو نظریات تھے، ان نظریات کو قبول کیا، اور انہی نظریات کو زیادہ جو ہے پھیلایا۔ دوسرا زمانہ جب شروع ہوا تامس اکویناس سے، تو تامس اکویناس کے زمانے کے اندر پھر ارسطو کے دلائل کی طرف بھی توجہ کی گئی، اور ارسطو کے جو دلائل ہیں یا ارسطو کا جو فلسفہ ہے اس کو بھی قبول کیا جانے لگا۔ لیکن ان کے جو دور تھے قرون وسطیٰ کے،
اس کے اندر بڑی لڑائی کا مرکز یا بڑے فلسفے دو ہی تھے۔ نمبر ایک، کیا کلیات حقیقتاً پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اور نمبر دو کہ خدا کے وجود کے عقلی دلائل کیا کیا ہے، اس چیز پر جو ہے کافی محنت کی گئی کہ خدا کے وجود کے عقلی دلائل کیا کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو دوسرا نام ہم نے لیا سر تامس اکویناس، اس کے بعد ایک اور بڑی شخصیت آئی جن کا نام تھا سینٹ آنسلم، اور سینٹ آنسلم نے وجود خدا پر ایک بالکل نئی دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے نظریے کو مان کر، خدا کو خارج میں نہ ماننے سے ہم اپنے خیالات میں تضاد کا شکار ہو جاتے۔ تو یہ سینٹ آنسلم کی دلیل تھی کہ نظریاتی طور پر یعنی عقلی طور پر اگر کوئی خدا کو مانتا ہے اور ماننے کے بعد پھر وہ خدا کا انکار کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ خدا خارج کے اندر نہیں پایا جاتا، تو وہ اپنے ہی خیالات میں تضاد کا شکار ہو جائے گا۔ سینٹ آنسلم کہنے لگے اس کا وہ اس طرح ہوگا کہ مثلاً ہم اس سے پوچھیں گے کہ ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں اور جس کا اقرار کر رہے ہیں، اور تم جس خدا کی بات کر رہے ہو اور جس کا انکار کر رہے ہو، تو ہم دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو کہ جامع، کامل اور مکمل ہستی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اس چیز پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس پر ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایسی ہستی کا خارج میں وجود نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی ہستی کا خارج میں وجود ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ سینٹ آنسلم نے دوسری بات یہ کی کہ یہ چیز بھی میرے اور تمہارے درمیان مسلم ہے کہ جس چیز کا ذہنی وجود بھی ہو اور خارجی وجود بھی ہو، وہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے اور بنسبت اس چیز کے کہ جس کا صرف ذہنی وجود ہو، خارجی وجود نہ ہو۔ تو ان دو مقدمات سے پتہ چلا کہ خدا کا کیونکہ تمہارے نزدیک خارجی وجود نہیں ہے، لہٰذا خدا دنیا کی باقی چیزوں سے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی باقی چیزیں ذہن میں بھی ہیں اور خارج میں بھی ہیں، اور تمہارے بقول خدا صرف ذہن میں ہے اور خارج میں نہیں۔ تو تم اپنے ہی نظریات میں تضاد کا شکار ہو جاؤ گے کہ ایک مرتبہ تم کہو گے کہ خدا ہی سب سے بہتر ہے، بے شک نظریاتی طور پر ہی جو ذہن میں پایا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ تم کہو گے کہ نہیں، جو مادی اشیاء ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ خیالات میں تضاد آنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے خارج میں خدا کو نہیں مانا۔ اگر تم خارج کے اندر خدا کو مان لیتے تو نظریات کے اندر یہ تضاد کبھی بھی نہ آتا، اور تمہارے لیے یہ جو ایک اختلاف نظریات ہے یہ تمہیں پیش نہ آتا۔ لہٰذا اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ خدا کو مان لیا جائے اور خدا کا اقرار کیا جائے۔ تو سینٹ آنسلم نے وجود خدا پر یہ ایک زبردست دلیل کا اضافہ کیا، اور جس سے خدا کے وجود کی دلیل کو پیش کیا۔ آخری صدیوں کے اندر، آخر کے اندر ولیم آکم ایک اور فلسفی آئے کلیسا کے اندر، اور ولیم آکم نے آ کر اس بات پر زور دیا کہ جو افلاطون کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی حقیقیت کا جو نظریہ ہے وہ ٹھیک نہیں، بلکہ اسمائیت کا جو نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی کلیات محض نام ہے، کلیات خارج کے اندر حقیقتاً نہیں پائے جاتے۔ اس چیز کو ولیم آکم نے آ کر ثابت کیا، اور کیونکہ اس زمانے کے اندر آہستہ آہستہ سائنس کا چلن ہونے لگ گیا تھا اور سائنسی باتوں کو ہی زیادہ قبول کیا جانے لگا تھا، اس وجہ سے ولیم آکم کے نظریات کو زیادہ پرچار ہوا، زیادہ وہ بات پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ کلیسا کا جو زور ہے وہ زور ٹوٹ گیا۔ قرون وسطیٰ کے بارے میں ایک بات اہم یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے زمانے کے جو فلاسفرز ہیں، ان کے فلسفے کو مدرسیت کا نام دیا جاتا ہے، سکالسٹ ان کو کہتے ہیں۔ یہ نظریہ مدرسیت کے قائل تھے۔ مدرسیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے فلسفے کو اپنے مدارس کے اندر، اپنے سکولوں کے اندر شامل کر رکھا تھا، اور وہاں پر فلسفے کی اور علم کلام کی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی۔ تو کیونکہ وہ مدرسے کے اندر شامل تھے، اسی وجہ سے مدرسیت ان کو کہا جاتا تھا۔ یعنی ان کی علمی دنیا مدارس تھی، اور مدارس کے اندر بیٹھ کر ان کے جو اساتذہ تھے وہ فلسفے کی تعلیم دیتے اور فلسفے کو ہم آہنگ کیا کرتے تھے اس کے عیسائیت کے ساتھ۔ یہاں پر اب اس دور کی خصوصیات کچھ لکھی آ رہی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ مغرب کا دور تاریخ تقریباً 10 صدیوں پر محیط ہے، جو 14ویں صدی
مسیح سے شروع ہو کر 14ویں صدی تک پہنچتا ہے۔ اس دور کی خصوصیات: اس دور میں مغرب پر عیسائی مذہبی حکومتیں قائم رہی، یعنی کلیسا کی حکومت قائم رہی۔ اس دور میں فلسفہ پڑھنے یا سیکھنے کو جرم قرار دیا گیا۔ اس سے مراد کہ فلسفہ پڑھنے یا سیکھنے کو، اس سے مراد خالص یونان کا فلسفہ، اس سے منع کیا گیا۔ اس دور میں فلسفے کا زیادہ تر تعلق علم کلام کے ساتھ رہا۔ اس دور میں ارسطو کی منطق اور نو فلاطونیت کا اثر غالب رہا۔ اس دور کے چند بڑے فلاسفہ جو متکلمین تھے، سینٹ آنسٹائن، سینٹ آنسلم وغیرہ ہیں۔ تو یہاں جو لکھا کہ اس دور میں ارسطو کی منطق کا اثر رہا، تو دوسرے زمانے کے اندر پہلے ابتدا کے اندر افلاطون کا اثر رہا، اور بعد کے زمانے کے اندر پھر ارسطو اور ارسطو کی منطق کا اثر رہا، لیکن وہ بھی اس طرح کے مذہب کے اندر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دور جدید آ جاتا ہے۔ دور جدید کی ابتدا حقیقت میں مسلمانوں کے فلسفے سے ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان فلسفی ابن رشد کے فلسفے کی وضاحت کرنے کے بعد ابن رشد کے پاس یورپ کے جو حضرات تھے وہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، ابن رشد سے وہ منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کرتے اور واپس یورپ میں جاتے۔ ان علماء کو ابن رشدی علماء کہا جاتا تھا، اور ابن رشدی علماء کی وجہ سے یورپ میں آہستہ آہستہ افلاطون کے جو حقیقی نظریات ہیں، ارسطو کے جو حقیقی نظریات ہیں، ان نظریات سے ان لوگوں کو روشنائی ہوئی اور ان کی توجہ اس طرف گئی۔ ابن رشد کے نظریات کو لیتے ہوئے ایک بحث یہ چل پڑی کہ کیا حقیقت دو گانا ہو سکتی ہے، اور کیا مذہب اور سائنس علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابن رشدی جو علماء تھے ان کا خیال تھا کہ حقیقت جو ہے وہ دو گانا ہو سکتی ہے، دگنی ہو سکتی ہے، حقیقت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی۔ تو اس سے کلیسا کے نظریات پر اثر پڑتا تھا، اور بعد میں جو جدید فلاسفہ آنے شروع ہوئے عہد جدید کے، انہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ تجربہ ہی اصل ہے، اور تجربے سے جو بات ثابت ہوگی اس کو ہم مانیں گے، اور جو بات تجربے سے ثابت نہیں ہوگی ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ تو اس طرح دوبارہ کلیسا کا زور ٹوٹا، اور فلسفے کو بھی سائنس کے ساتھ دوبارہ پنپنے کی ماحول جو ہے وہ میسر آ گیا۔ اب یہاں دیکھیں لکھا ہے عہد جدید کی فلسفی تحریکیں زمانی اعتبار سے عہد جدید کی فلسفی تحریکیں، یعنی 14ویں صدی کے بعد آہستہ آہستہ فلسفہ جو پھیلا، تو سب سے ابتدائی تحریک جو تھی اس کو کہتے ہیں روشن خیالی کی تحریک، یا اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ازم کی تحریک۔ یہ ماڈرن ازم کی تحریک تھی۔ خرد افروزی کے نام سے بھی یہ تحریک جانی جاتی ہے، خرد افروزی کی یہ تحریک تھی۔ اس تحریک کے اندر بنیادی طور پر یہ باتیں شامل تھی کہ عقل کو ترجیح دی جائے، عقلی مسائل کو ترجیح دی جائے، اور عقل کو جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا جائے۔ عقلی مسائل کو زیادہ ترجیح دی جائے، اور عقل کو جو ہے وہ آگے رکھا جائے، اور تجربے کو آگے رکھا جائے۔ تو تجربے کے لحاظ سے سائنس نے ترقی کی، اور عقل کے لحاظ سے جو ہے وہ فلسفے نے اس زمانے کے اندر ترقی کی۔ تو پہلی تحریک روشن خیالی کی چلی۔ روشن خیال فلاسفہ میں بیکن کا نام، جیسے جدید فلسفے کا بیکن اور ڈیکارٹ دونوں کا نام، جنہیں جدید فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ تو بیکن جدید سائنس کا بانی ہے، ڈیکارٹ جدید سائنس اور فلسفے دونوں کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جون لاک ہے۔ جون لاک کے نظریات یہ تھے کہ یہ ایک تجربی فلسفی تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ جو بچہ بھی دنیا کے اندر آتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی پہلے سے خیال نہیں لے کر آتا، بلکہ اس کا ذہن ایک سادہ تختی جیسا ہوتا ہے۔ اس کو وہ ٹیبیولا راسا کہتا تھا، کہ وہ ٹیبیولا راسا ہے، یعنی وہ ایک صاف تختی جیسا ہے، اور اس تختی کے اندر جو کچھ چاہو بھر دو۔ انسان پیدائشی طور پر کوئی وجدانی علم، کوئی حقیقی علم اپنے ساتھ نہیں لے کر آتا۔ اس کے بعد اگلی تحریک ہے کانٹ کی تحریک۔ کانٹ بھی روشن خیال فلاسفہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور کانٹ نے جو ایک جنگ تھی کہ کائنات کی حقیقت عقلی ہے یا مادی ہے، اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے کانٹ اپنے زمانے کے چند مشہور فلاسفہ میں سے ایک فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رومانوی فلاسفہ آتے ہیں۔ ان کو رومانوی اس لیے کہا جاتا ہے
کہ یہ حس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، احساسات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس وجہ سے ان کو رومانوی فلاسفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر آرٹ نے بہت ترقی کی، مجسمہ سازی اور اس طرح کی چیزیں یورپ کے اندر اس زمانے میں یہ چیزیں بہت پھیلی۔ ان میں پہلا فلسفی روسو ہے، رشین فلسفی ہے، دوسرا فلسفی ہیگل ہے۔ ہیگل حقیقتاً بہت بڑا فلسفی ہے جو جمع ازداد کا قائل تھا، یعنی وہ تناقض کا قائل تھا کہ تناقضات جمع ہو سکتے ہیں، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دو مختلف چیزیں جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ہیگل نے باقاعدہ اس پر اپنا نظریہ پیش کیا کہ کس طرح تناقض کی جو چیزیں ہیں وہ جمع ہو سکتی۔ ہیگل کا خیال یہ تھا کہ ہر تصور اپنے اندر ایک نفی کو لیے ہوئے ہے، اور ہر تصور اپنے اندر جب نفی کو لیے ہوئے ہے تو تصور اور اس کی نفی، تو یہ دو مل کر ایک نئے تصور کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو یہ ایک تصور ہے محبت کا، لیکن اس محبت کی وجہ سے ایک نفی پیدا ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ محبت اگر بڑھے گی تو بچے کا نقصان ہوگا، تو ماں حد سے زیادہ محبت میں نہیں پڑتی کہ کہیں بچے کا نقصان نہ ہونے لگ جائے، تو یہ محبت اپنے اندر ایک نفی کے پہلو کو لیے ہوئی ہے، اور ان دونوں سے ایک نیا فلسفہ ظاہر ہو جائے گا، ایک نیا تصور ہمارے سامنے آ جائے گا، جیسے خیال جو ہے، خیال رکھنا، ایک نیا تصور سامنے آئے گا، اور پھر وہ جو نیا تصور ہے وہ بھی اپنے اندر نفی کو لیے ہوئے، اور اس بات اور نفی سے مل کر پھر ایک نیا تصور زیادہ بہتر سامنے آئے گا، اور اس تصور کے اندر جو خامیاں ہوں گی اس خامیوں کو دیکھتے ہوئے مزید اس کا ایک نفی کا پہلو سامنے آ جائے گا، یہاں تک کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ تصورات کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ تو ہیگل کا یہ خیال تھا، اور ہیگل کہتا تھا کہ یہ سب چیزیں حقیقت کے اندر خدائے مطلق کے لیے ہو رہی ہیں، جسے وہ تصور مطلق کہا کرتا تھا، کہ تصور مطلق نے اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی تکمیل کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو ازداد ہیں وہ ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں، نظریات کی تکمیل ہو رہی ہے، جس سے خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے۔ تو یہ ہیگل کا ایک فلسفہ ہے۔ ہیگل کا فلسفہ حقیقتاً ایک مشکل فلسفہ ہے۔ ہیگل خود کہا کرتا تھا کہ میرے فلسفے کو میرے علاوہ صرف ایک میرے شاگرد نے سمجھا ہے، اور اس نے بھی صحیح نہیں سمجھا، یعنی گویا ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فلسفے کو کسی نے نہیں سمجھا۔ اور یہ بات صرف ہیگل کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ جو جرمن فلاسفہ ہیں ان میں یہ بات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ مثلا کانٹ ہے، ہیگل ہے، ان کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ جب یہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو دو لوگ سمجھتے ہیں، ایک یہ اور ایک خدا، اور جب یہ لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو بعد میں صرف ایک ہی شخصیت اس فلسفے کو سمجھتی ہے، اور وہ ہے خدا۔ اتنے مشکل الفاظ اور اتنے مشکل اصطلاحات یہ استعمال کرتے ہیں کہ بات کے اندر اس بات کو سمجھنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس اعتبار سے جرمن کے جو فلاسفہ ہیں ان کو اہمیت حاصل رہی ہے کہ ان کی شخصیات فلسفے کے اندر بہت نامی گرامی اور بہت بڑی شخصیات رہی ہیں۔ اس کے بعد زمانہ آ جاتا ہے جدیدیت کا۔ جدیدیت کا جو زمانہ ہے، اس کا جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماڈرن ہو جائیں۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر نئی بات کو قبول کریں اور ہر پرانی بات کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا جو نئی بات دلیل سے ثابت ہو جائے گی، جو نئی بات ہمیں درست لگے گی، اس بات کو ہم لے لیں گے، اور ہر قدیم بات جو پائی جاتی ہے اس قدیم بات کی ہم نفی کر دیں گے، کیونکہ وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو خدا بھی پرانے زمانے کی بات ہے، مابعد الطبیعیات بھی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، قدیم سائنس بھی پرانے زمانے کی بات ہے، قدیم فیشن بھی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لہٰذا ان سب کو رد کر دینا چاہیے۔ اور بنیادی طور پر جدیدیت جو ہے یہ سوالات اٹھاتی ہے، ہر چیز پر سوال اٹھاتی ہے، اور سوال اس کا خیال ہے کہ ہر چیز پر سوال اٹھانا یہی صحیح ہے۔ لہٰذا جدیدیت کے جو لوگ قائلین ہیں وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز پر سوال کرتے ہیں، ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں، اور پرانے خیالات کو فرسودہ خیالات، فرسودہ نظریات کہہ کے ان نظریات کو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں۔ دور جدید کے اندر جو بڑے بڑے فلاسفرز آئے ان میں کریکیگارڈ اور سارتر اور ہائیڈگر جیسے نام بہت مشہور ہیں۔ کریکیگارڈ کا اپنا نظریہ تھا وجودیت پسندی، اور یہ جو وجودیت پسندی تھا یہ حقیقت میں ایک بکھرا ہوا فلسفہ ہے
اس فلسفے کی روح سے انسان دنیا کے اندر صرف تکالیف ہی برداشت کر رہا ہے اور انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے، اور حقیقی سکون جو ہے وہ اس طرح نہیں ملتا، کیونکہ دنیا کے اندر کرب، علم اور تکالیف ہی ہے۔ دنیا صرف انہی چیزوں سے عبارت ہے۔ کیرکیگارڈ خود تو خدا کا قائل تھا، لیکن بعد کے جو اس کے نظریات والے فلاسفہ تھے وہ پھر خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے۔ تو جدیدیت کے اندر وجودیت یہ بہت پھیلی۔ حقیقت میں یہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، نظریاتی سے زیادہ یہ غیر نظریاتی مسئلہ ہے۔ یعنی اس زمانے کے جو حالات تھے، جنگ عظیم ہو چکی تھی، دنیا کے اندر تباہی پھیل چکی تھی، دنیا پر ایک مایوسی طاری تھی، تو اس وجہ سے وجودیت کا نظریہ سامنے آیا۔ خود کیرکیگارڈ، اس کی اپنی زندگی بھی علم اور تکالیف سے عبارت تھی، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر بھی زیادہ تر تکالیف ہی دیکھی تھی، لہٰذا وہ بھی اسی نظریے کا زیادہ قائل رہا، اور اس نے یہ نظریہ وجودیت کا وہ پیش کیا تھا۔ ہیگل کے زمانے کے بعد جو نظریہ چلا جدلیاتی مادیت کا نظریہ اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ مارکس نظریہ لے کر آیا، اور سوشلزم کا نظریہ ہمارے سامنے آیا۔ اور اس کے بعد ہمارے زمانے کا جو سب سے جدید نظریہ ہے وہ ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کی تلاش تقریباً ناممکن ہے۔ تو کیونکہ حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز حقیقت ہے، لہٰذا کچھ بھی حقیقت ہو سکتا ہے۔ تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اور کچھ بھی حقیقت ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی ایک چیز کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف نقطہ نظر ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اور ان مختلف نظریات میں ہم کسی ایک کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا نظریہ ٹھیک ہے اور کون سا نظریہ غلط ہے، لہٰذا سب ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ماننا چاہیے، اور جو مابعد طبیعیات جیسے مسائل ہیں ان مسائل کی طرف اتنی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ مابعد جدیدیت۔ اس طرح بنیادی طور پر جو فلسفے کی ایک تحریک تھی، وہ تحریک پوری ہو جاتی ہے۔ آخر کے اندر یہ ضروری بات روشن خیالی کے بارے میں لکھتی گئی ہے کہ مغربی یورپ میں 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ جدید سول سوسائٹی کے قیام کو فروغ دینے والی نظریاتی تحریک کی ایک اجتماعی اصطلاح ہے۔ انگریزی، جرمن، فرانسیسی جیسی اصل زبان سے مراد روشنی کی روشنی ہے، یا اندھیرے کو اس روشنی سے نکال دینا ہے۔ بدعت اور قرون وسطیٰ کی قانونی حیثیت جیسے مختلف شعبوں میں، جیسے مذہبی افکار، علم الکلام، علم نظریہ، معاشرتی فکر، ترقی کے خلاف تنقید تیار کی گئی تھی۔ وہ علامتی نتیجہ فرانسیسی انقلاب ہے۔ رومانیت کے بعد وجہ اور پیش رفت پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا گیا۔ تو بہرحال یہ بنیادی نظریہ تھا، اور یہاں پر آ کر جو ہمارے پاس ایک بنیاد ہے وہ بنیاد مکمل طور پر پوری ہو جاتی ہے، اور انتہائی ایک شارٹ قسم کا ہم نے نظریہ اور ریوائو پیش کیا ہے۔ یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف یہی نظریات نہیں ہیں جنہیں ہم نظریات کا نام دے رہے ہیں، ان کے علاوہ اور نظریات بھی ہیں جنہیں نظریات مانا جاتا ہے، جیسے سوشلزم ہے، جیسے کیپیٹلزم ہے، اور اس قسم کے جو ہے مزید نظریات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو باقی نظریات ہیں، یہ جو باقی نظریات پائے جاتے ہیں، ان باقی نظریات کے اندر سوشلزم ہے، کیپیٹلزم ہے، ڈائلیکٹیکل جو ہے آئیڈیالزم پایا جاتا ہے، جو کہ اس کا نظریہ ہے، مارکسزم کا نظریہ ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے اور بھی نظریات یہاں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عہد باروک کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ عہد باروک کا مطلب یہ ہے کہ بس دنیا جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر مست رہے، آرٹ کے اندر مست رہے، اور ان چیزوں کے اندر مست رہے، اور دنیا جو ہے باقی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے، تو ان چیزوں کو ہی حقیقت مانا گیا، اور اس طرح جو بنیادی فلسفے کی زمانہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں خلاصہ بیان کروں تو میں خلاصے کے طور پر یوں کہہ سکتا ہوں کہ عہد جدید کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر ماڈرنزم ہے، پوسٹ ماڈرنزم ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے روشن خیالی ہے اور رومان پسندی ہے۔
تو ہمارے پاس یہ 4 چیزیں آتی ہیں، روشن خیالی، رومان پسندی، ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم، اور اس کے ساتھ جدید زمانے کے جو ضروری نظریات ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔